وہ رب کریم کا استادہ اور فرستادہ من موہنا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا تارا، وجہ تخلیق کائنات، جسے پروردگار نے تاجدار حرم اور شفیع الامم بنانا تھا، جو رحمت للعالمین، سراج السالکین، شفیع المذنبین کے درجات پہ فائز ہونا تھا، جسے وہ جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، وہ جن کے آنے سے کائنات میں تنویر آئی، زمانہ منور ہوا، زمین و آسمان چہکے چمکے، وہ جس کی آمد سے پرندوں نے خوشی کے گیت گائے، وہ جس کی نور منور سے، جس کی چاشنی سے، جس کے حسن سے پھولوں نے رنگ حاصل کیے، وہ جو کونین کے سارے رنگ جس کے ہاں سمٹ کر رب کائنات نے رکھے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ ہر لحظہ تعریف کیا گیا، وہ جو احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے زیادہ رب کریم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرنے والا، وہ جس کے لیے رب کریم نے کائنات کا ہر ذرہ تخلیق کیا اور لولاک لما خلقت الافلاک کا نعرہ لگایا، وہ جس کے لیے کہا رب کریم نے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت ضیاء افشاں سہانی گھڑی میں آمنہ کے آنگن میں آپ کا ورود ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے سلسلے میں بہت ساری لوگ اس میں تھوڑے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخوں کو 2 ربیع الاول کہتے ہیں، کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 10 کہتے ہیں، لیکن تمام کے تمام تاریخ دان اور سارے کے سارے سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول بروز سوموار تھی۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود بھی اپنی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب پیدا ہوا وہ سوموار کا دن تھا، اور اسی سوموار کے دن مجھ پر وحی اتری۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیدائش سوموار، پہلی وحی مکہ سے ہجرت کا کرنا اور مدینہ میں ہجرت کے سلسلے میں تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس سے پہلے حجر اسود کی تنصیب جو 35 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک بھی سوموار کے دن ہوا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت کائنات کا ہر ذرہ چمکا، ہر ذرے نے خوشی منائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت مجھے حمل ٹھہر گیا، کیونکہ آپ کے والد گرامی تو اس سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے اور موت کی وادی میں کہیں گم ہو گئے، اور ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحد مبارک وہاں پر بنائی گئی۔ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کو دفنایا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے حمل ٹھہر گیا تو میرے پاس ایک شخصیت آئی، وہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ فرشتہ تھا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ آمنہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم حاملہ ہو؟ تو فرمانے لگی میں نے کہا نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ آپ حمل سے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد محسوس کیا کہ میں حمل سے ہوں۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران ہی میرے اوپر بہت ساری ایسی چیزوں کا ورود ہوتا رہا جو عام حالات میں عام خواتین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس وقت دوبارہ وہی شخصیت، وہی فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے اور آپ اس سلسلے میں تیار ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ تیاری کی ایسی کون سی بات ہے، ظاہر ہے ایک نیچرل پروسیس سے وہ ہونا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اس نوزائیدہ بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں شیطان مردود اور تمام جتنے شر رکھنے والی مخلوقات کے سب کی پناہ مانگو، اور اس کے بعد یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہر حاسد کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ مانگو۔
وہ کہتی ہیں میں نے ایسے ہی کیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے دیکھا روشنی ہوئی، پوری کائنات میرے سامنے روشن ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چہار اطراف سے ہر طرح کی جتنی بھی کائنات کے در و بست تھے سارے مجھے نظر آنے لگ پڑے۔ اور فرماتی ہیں کہ شام کی محلات مجھے نظر آئے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی، تو اس وقت کی بات ہے۔ اس میں ایک اور بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات اور کیسر و کسریٰ کے تمام محلات کو سرنگوں ہوتے بھی دیکھا، اور پوری کائنات میں جو اس وقت کے اثرات تھے ان سب سے آپ نے کہا کہ مجھے ان سے واقفیت دلائی گئی۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات جو آپ کی پیدائش کے ہیں۔